Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مؤمنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں. یہ زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ وہ پہچان لی جائیں، پھر انہیں تکلیف اور اذیت نہ پہنچائی جائے. اللہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے میں افواہ اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے. پھر وہ لوگ یہاں پر آپ کے پاس نہیں رہنے پائیں گے مگر تھوڑے. وہ ملعون ہیں، جہاں بھی پائے گئے پکڑے گئے اور وہ مار ڈالے گئے جان سے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں جن سے پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کے سنت میں اور اس کی چال میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. گزشتہ آیتوں میں اس بات کا ذکر تھا کہ محرم سے پردہ نہیں ہے، جن میں باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے وغیرہ وغیرہ، ان سے پردہ نہیں ہے. جو اور اس طرح کے لوگ آ رہے ہوں جو خاص محرم میں شامل ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا بھی ذکر تھا. پھر ذکر ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں تو ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کے لیے دردناک اور ذلت آمیز عذاب ہے. اور جو مومنین اور مومنات کو بھی بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو حقیقت میں تکلیف پہنچانے والے اپنے اوپر جھوٹ کا اور بڑے گناہ کا بوجھ لاد لیتے ہیں. چونکہ منافقین کی چھیڑ خانی مستقل جاری تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاک دامنی بھی اس وقت زوروں پر تھی. اور ہمیشہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پاک دامن ہی تھے اور رہے آخر تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی. لیکن بہرحال حالات آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، فتنہ آتا ہے جاتا ہے. تو فتنے کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پردے کا مطالبہ کیا تھا کہ خاص طور سے امہات المؤمنین ہی پردہ کر لیا کریں،
تاکہ وہ تمام عورتوں سے جدا رہیں۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ پردے کا حکم دے دیا، چنانچہ اب اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے، پھر ساتھ میں تمام مومنوں کی بیویوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تمام مومنوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر جو ہے اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا کریں، چادر ڈال لیا کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ذکر کروں گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ امہات المومنین چونکہ سب سے بلند مقام والی ہیں، رتبے والی ہیں، نبی کی ازواج ہیں، کسی کی بھی بری نگاہ ان کے اوپر کبھی نہ پڑے، اور اگر کہیں سے کوئی وسوسہ آ رہا ہو تو اس کا دروازہ بالکل سے بند کر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے خاص طور سے امہات المؤمنین کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی امہات المؤمنین تمام عورتوں سے بالا تر ہیں، کم از کم ان کے پردے کا حکم ادا جائے تاکہ امہات المؤمنین کی طرف کسی کی نظر بری نہ پڑے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کچھ بھی نہیں کہا۔ تو ایک موقع پر حضرت سودا رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں، وہ رات کے وقت میں اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچان لیا اور دوری سے کہا کہ اے سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ چونکہ اس وقت کے خواتین جو ہے رات کے اندھیرے میں ہی نکلا کرتی تھیں اور پردے کا حکم تو تھا نہیں، تو بہرحال دوپٹہ وغیرہ سر پر ہی ہوا کرتا تھا۔ لیکن رات کی تاریکی میں بھی چونکہ وہ لمبی تڑنگی تھی، لمبی تھی، قد آور تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ان کی چال سے یا ان کے قد کی وجہ سے ان کو پہچان لیا، ڈیل ڈول کی وجہ سے۔ تو دوری سے کہا کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ فوراً پلٹ آئیں اور گھر گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ عمر نے ہم کو یہ کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گوشت نوش فرما رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ہڈی تھی، ہڈی آپ نے رکھی بھی نہیں تھی کہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کو باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس بات کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں۔ اس سے ایک خاص پہچان ہو جائے گی کہ یہ باعزت اور آزاد خواتین میں سے ہیں، کیونکہ اس وقت دور تھا غلامی کا، باندیوں کا، تو باندیاں بھی تھی، چونکہ وہ بھی مکلف تھے اسلام پر عمل کرنے کے۔ تو جب پردے کا حکم آیا تو سبھی پردہ کر رہی، پردے کا حکم نہیں تھا تو کوئی نہیں کرتا تھا۔ تو اس میں رات کے وقت میں پہچان میں تھوڑا دقت ہوا کرتی تھی، تو یہ منافقین چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، عورتوں کو پریشان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی بہانے وہ آزاد عورتوں کو، باعزت عورتوں کو بھی وہ چھیڑا کرتے تھے، چاہے وہ زنا کی نیت سے کہہ لیجئے، فحاشی عیاشی کی نیت سے کہہ لیجئے، یا کچھ بھی کہہ لیجئے، بہرحال وہ چھیڑ خانی کیا کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ باندیوں کا حکم الگ ہو جائے اور آزاد اور باعزت جو خواتین ہیں ان کا حکم الگ ہو جائے، تاکہ دور سے پہچانا جا سکے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، یہ باعزت ہیں جو بیویاں ہیں، اور یہ باندیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آزاد عورتوں کو جو باندی اور کنیز نہیں تھی ان کو حکم دے دیا کہ وہ اپنے چہروں پر پردہ ڈال لیا کریں، چادر ڈال لیا کریں۔ باندیوں کو حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ ان کو اگر حکم دیا جاتا ہے تو کام کاج میں حرج ہوتا ہے، ان کو ہر جگہ معاشرے میں جانا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے، اور
مالک نے جو بھی حکم دیا وہ انجام دینے کے لیے، یہاں سے وہاں جانے کے لیے، تو اگر مستقل وہ بھی اسی طرح پردے کا اہتمام کریں گے تو سب کام میں بالکل حرج ہوگا۔ تو ان کو یہ حکم ہوا کہ وہ چہرہ کھول کر رکھیں، یہ نہیں کہ بالکل بے حیا ہی رہے، چہرہ کھول کر رکھیں، لیکن آزاد عورتوں کو حکم ہوا کہ وہ چہرہ بھی ڈھک لیں۔ اب دونوں میں فرق ہو گیا، اب یہ رات میں بھی نکلیں تو دن میں نکلیں تو اب دور سے پہچانی جانی تھی کہ یہ آزاد عورتیں ہیں اور یہ کنیز اور بانیاں ہیں۔ چنانچہ اس سے منافقین جو چھیڑ خانی کیا کرتے تھے اب ان کو موقع نہیں ملا، اب وہ باز آ گئے، کیونکہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم تو باندی سمجھ کر کیا کرتے تھے، ہم تو باندیوں کے ساتھ کھیل کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ وہ چھیڑ خانی باندیوں کے ساتھ بھی غلط ہے، لیکن اسی بہانے وہ امہات المومنین کی طرف بھی بری نگاہ اٹھاتے تھے اور دیگر تمام عورتوں کی طرف بھی ان کی بدنگاہی عام تھی۔ تو اللہ نے حکم دے دیا۔ اب حکم یہ ہے کہ پردہ کریں عورتیں، اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ پہلے دور میں یہ نقاب نہیں چلتا تھا، جس دور میں حکم ہوا عورتیں بالکل سادہ تھیں، اس وقت زیب و زینت کا اتنا زیادہ وہ بھی نہیں تھا جیسا آج کل میک اپ ہوتا ہے، میک اپ کے تمام سامان ہوتے ہیں، ہزاروں قسم کے سامان موجود ہیں جس سے عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی۔ اس وقت یہ سب چیزیں تھے بھی نہیں، ہلکا پھلکا اگر تھوڑا بہت تھا تو بہت آسان، بہت سادہ سا ہوا کرتا تھا، اور سادہ زندگی سب کی تھی۔ آج بھی دیہاتوں میں بالکل سادہ زندگی ہے تقریباً۔ تو اس وقت حکم ہوا کہ پردہ ڈال لیں، تو جلباب اصل پہ کہتے ہیں گھونگھٹ اوڑھنے کو، گھونگھٹ کاٹنے کو، اور وہ کیا ہے کہ جب بڑی چادر ہو جس سے عورت کا پورا جسم بھی ڈھک جائے، اور پھر ساتھ میں چہرے پر اس طرح ڈال لیں کہ چہرہ بھی چھپ جائے اور نیچے راستہ بھی پورا دکھائی پڑے، اسے کہتے ہیں گھونگھٹ کاٹنا۔ تو تمام عورتوں نے یہ کرنا شروع کر دیا، یہ اصل اس وقت کا پردہ تھا۔ لیکن بعد میں جب یہ تجمل اور جیب و زینت نے جو ہے ترقی کی کہہ لیجئے، یہ خوب اس میں بڑھوتری ہوئی اور عورتوں میں انہیں اس میں غلو کیا، تو بہرحال وہ چہرے سے جب چادر ہٹی، اوڑھنی ہٹی، تو اب ان کا پورا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ اب فتنہ عام ہونے لگا۔ تو آج کے دور میں جب اوڑھنی ہٹی تو نقاب کی ایک شکل بنی جس نے اوڑھنے کی لے لی، جس نے ان چادروں کی لے لی کہ اوپر سے وہ چادر ڈالی جاتی تھی جو نقاب کہلاتا تھا، چہرے سے یہاں سر سے اور پاؤں تک وہ پورا چلا جاتا تھا، اور عورتوں کے یہاں پر صرف ایک جالی جو ہے ہوا کرتی تھی جس سے صرف ان کو باہر کی چیز نظر آئے، بقیہ کوئی چیز نظر نہیں آیا کرتی تھی۔ افغانستان وغیرہ میں اب بھی یہ چیز بہت عام ہے، بہت عام ہے، اب بھی بہت سی جگہوں پر یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ جو پورا نقاب آتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک کا پورا ہوتا ہے، وہ بیچ میں اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا جوڑ، بس جو بھی ہو سلا ہوا ہوتا ہے، یہاں سے لے کر پورا اسی اعتبار سے بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اسے اوپر سے ڈالا تو صرف آنکھ کے سامنے جالی نما سوراخ ہوتا تھا جس سے وہ ہر چیز دیکھ لیا کرتی تھی۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ بھی ختم ہوا، اب تو دوسرے چل گئے۔ تو بہرحال نقاب جو برقع جو آج چل رہا ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ جسم کو ڈھانکنے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے ہے، غلط نہیں ہے۔ اس میں غلط کیا چیز ہے یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج نقاب نے بھی خوبصورتی اور تجمل اختیار کر لیا ہے۔ جو عورتیں پہلے جو لباس پہنا کرتی تھی موتیوں سے پور، اور آج بھی پہنتی ہیں، اور خوبصورت لباس پہنا کرتی تھی اور آج بھی پہنتی ہیں، تو آج جو ہے جب کپڑا پہنا وہ ڈھک گیا، تو اب جو ہے وہی تمام موتیاں، وہی ستارے، وہی ساری چیزیں جو ہے اب نقاب پر لا کے لگانے لگے۔ تو یہ نقاب اب پردہ نہیں رہا، وہ خود ایک زیب و زینت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ بلکہ نقاب آج کل ایسے بھی بنایا جا رہا ہے کہ جیسے پورا پیٹی کوٹ بنایا جا رہا ہو، کہ اوپر سے جس میں یہ پورا ٹائٹ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے لے کر جب آتے ہیں تو یہاں پر ایک پیٹی کوٹ بنایا جاتا ہے، ایک باقاعدہ پٹی بنائی جاتی ہے، اس پٹی کے ذریعے اس کو باندھ دیتی ہیں، تو پورا جو ہے جسم جو ہے جیسی اس کی بناوٹ ہے ویسے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔
تو حقیقت میں وہ پردہ اور نقاب نہیں ہے، وہ تو زیب و زینت ہے۔ تو ایسا پردہ غلط ہے۔ پردہ کا مطلب، نقاب کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو کہ عورت کا جسم جو ہے وہ نظر ہی نہ آئے۔ عورت کا جسم مردوں کی طرح تو نہیں ہوتا ہے، تو ان کا جسم اس طرح نظر نہ آئے جیسے اللہ نے ان کو بنایا ہے، وہ اوپر سے نیچے تک ایک سیدھا بالکل نظر آئے۔ اس لیے عورتوں کو ڈھیلا کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا ہے، چست لباس پہننے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ چست لباس پہننا ایسے ہی ہے جیسے آدمی کا ننگا رہنا، بس صرف ہے کہ جسم نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ پورا ڈھانچہ تو نظر آ رہا ہے، پورے جیسے اس کا خط خال ہے، جیسے اس کی بناوٹ ہے، وہ تو پورا نظر آ رہا ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ بلکہ یہ تو کشش کا اور جاذبیت کا اور بڑا ذریعہ بن گیا۔ تو اس سے منع کیا گیا، ڈھیلا کپڑا پردے کا حکم دیا گیا، اور ڈھیلے کپڑے کے ذریعے جب بھی پردہ جس طرح بھی کیا جائے وہ صحیح اور جائز ہوگا۔ اور یہ الزام لگانا کہ اللہ کے دور میں یہ نقاب نہیں تھا، وہ صرف چادریں تھی، وہی پردہ چلے گا، یہ پردہ نہیں، یہ ایک قسم کا اسلام پر بے بنیاد الزام ہے۔ یہ ہماری کم علمی ہے، ہماری نالائقی ہے کہ ہم پردے کی بات کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے۔ وہ لباس جس سے چہرہ ڈھک جائے اور جسم نظر نہ آئے، کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہو، سمجھ رہے نہیں، وہ ہمارے لیے پردہ ہے۔ اس کی شکل نہیں بتائی گئی ہے، اس کی الگ سے کوئی شکل نہیں ہے، جو بھی طریقہ ہو سکے کر سکتے۔ دیہاتوں میں عورتیں جو دیندار ہوتی ہیں اور وہ نقاب نہیں پہنتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں تو موٹی چادر اوڑھتی ہیں وہ، اور وہ موٹی چادر ایسی ہوتی ہے کہ ذرا برابر کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، اور اس کو پھر نیچے تو جب وہ جھکا لیتی ہیں تو بالکل کوئی چیز دکھائی نہیں پڑتی، اور آرام سے وہ چلتی چلی جاتی ہیں، اور وہ چادر بھی ماشاءاللہ اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ تقریباً وہ گھٹنے تک آتی ہے۔ اور آج کل جو چادریں چل رہی ہیں، جو اوڑھنیاں چل رہی ہیں، 1 فٹ چوڑی ہوگی مشکل سے، اور اس کے بعد اتنی ہلکی ہوں گی کہ پورا صاف نظر آ رہا ہوگا، تو اس کے اوڑھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو وہ نہیں، وہ حکم، اگر چادر اوڑھنا ہے تو وہ اوڑھو جس سے نظر نہ آئے، یا پھر نقاب جس کے ذریعے پورا چہرہ اور پورا بدن ڈھک جائے۔ تو اس لیے کہا گیا تاکہ اس کی وجہ سے عزت دار عورتیں الگ ہو جائیں اور باندیاں اور کنیزیں الگ ہو جائیں، اب جو ہے کوئی چھڑخانی نہ کرنے پائے۔ پھر حکم ہوا کہ یہ منافقین اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہے اور جو لوگ افواہیں اڑاتے ہیں، اور منافقین ہی اڑایا کرتے تھے، یہ لوگ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تب پھر اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم آپ کو حکم دیں گے، اے نبی، ہم آپ کو ان کے پیچھے ڈال دیں گے، پیچھے ڈال دیں گے، یہ کہہ کر کہ یہ جہاں بھی پکڑے جائیں، جہاں بھی موجود ہوں، انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی جان لے لی جائے، ان کو بخشا نہ جائے بالکل سے، کیونکہ وہ ملعون ہے، تو ملعون کو یہی سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ اللہ کا طریقہ، اس کی سنت ہے ان تمام لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی گویا پردے کا حکم جو تھا تو اس میں یہی تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی بری حرکتیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو بخشا نہیں جائے گا، اور اللہ کی سنت میں، اس کے قانون میں اور اس کی تدبیروں میں آپ کوئی فرق یا کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو یہ حکم باقاعدہ تمام باعزت خواتین کو، مسلم خواتین کو دیا جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ پردے کا اہتمام کریں۔ اس کے برعکس آج زیب و زینت ہماری جو ہے ایسے موقع پر ہوتی ہے جہاں دوسروں کو دکھانا مقصود ہو۔ عورتوں کو زیب و زینت کا حکم دیا گیا ہے، کریں، یہ ان کا اپنا وہ حق ہے، وہ کریں، لیکن گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے کریں، خوب کریں، کوئی ہو نہیں، شوہر کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے اور اس کو اپنے زیادہ قریب کرنے کے لیے، اس کی محبت زیادہ اپنے اوپر انڈیلنے کے لیے، پیدا کرانے کے لیے وہ جتنا زیب و زینت اختیار کرنا چاہیں، جتنا خوبصورت لباس پہننا چاہیں وہ کریں، حکم ہے ان کو، لیکن اس کا بہانہ کر کر شادیوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں، سمجھ رہے نہیں، دیگر مارکیٹوں میں، ہر جگہ زیب و زینت کے ساتھ اس لیے جانا تاکہ لوگ ہم کو دیکھیں، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے زیب و زینت لوگوں کے لیے کیا ہے
اور لوگوں کی بدنگاہی عام ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے، تو پھر آپ کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے خود لوگوں کو دعوت دی ہے نا کہ آؤ میری طرف نگاہ ڈالو۔ اگر آپ نے نہ کیا ہوتا لوگ ڈالتے ہی نا۔ ایک خاتون امریکہ کی جو ماڈلنگ کیا کرتی تھی، یعنی فیشن میں کا جو لباس ہوتا ہے اس کے لیے وہ آتی تھی، اور جتنا بھی عریہ لباس ہو سکتا تھا وہ پہنتی تھی اور سامنے آتی تھی اور پورا فوٹو کھینچا جاتا تھا، پھر وہ فیشن عام کیا جاتا تھا۔ امریکہ کی خاتون تھی، اب نہایت خوبرو اور خوبصورت، وہ جدھر جاتی تھی یوں کہہ لیجئے کہ ہائے لیلا کے نعرے لگتے تھے، جدھر بھی جاتی تھی۔ وہ عاجز آ گئی تھی اپنی زندگی سے، میں جہاں جاؤں ہر آدمی ہم کو چھیڑتا ہے، ہر آدمی میری طرف، میں مارکیٹ میں چلی جاؤں، میں یہاں چلی جاؤں، میں وہاں چلی جاؤں، کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہوں، عاجز آ چکی تھی۔ ان کے دل میں پتہ نہیں کیا بات گونجی کہ یہ مسلمان عورتیں جو ہے کالا کالا کپڑا پہنتی ہیں، ذرا ایک دن ہم بھی پہن کے دیکھیں اس کا کیا فائدہ ہے۔ ایک دن وہ پورا برقع پہن کر اوپر سے نیچے تک جیسے مسلم خواتین اب پردہ کر کے نکلتی ہیں ویسے ہی پردے میں وہ نکلی، پوری مارکیٹ گھوم آئی، پورا بازار گھوم آئی، جہاں جہاں ان کو جانا تھا وہاں ہو آئی، صبح سے شام تک وہ گھومتی رہی، کسی نے ان کی طرف نگاہ تک نہیں اٹھائی اور انگلی تک نہیں ٹچ کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کالے سے پتلے سے کپڑے میں اتنی حفاظت کہ صبح سے شام تک میں تنگ آ جایا کرتی تھی لوگوں کی حرکتوں سے، اور آج ایک شخص نے بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اتنی حفاظت ہوتی ہے۔ اسلام کے تعلیم میں واقعتاً جاذبیت ہے اور طاقت اور قوت ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسی بات پر اسلام قبول کیا، ان کا نام مریم جمیلہ پڑا، امریکہ انہوں نے چھوڑ دیا، پاکستان آئی اور پھر دعوت دینا شروع کی، ہزاروں عورتوں کو صرف پردے کے نام پر اسلام کا کلمہ پڑھا دیا۔ وہی خاتون جو ماڈلنگ کیا کرتی تھی، وہی خاتون ہزاروں عورتوں کو کلمہ پڑھا دیتی ہے اسلام کا، صرف اس پردے پر کہ دیکھو اللہ نے کتنی عزت انسان کو بخشی ہے اور عورتوں کو کتنی عزت دی ہے کہ کوئی دوسرا نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ان کا نام مریم جمیلہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پھر دین کی دعوت دینا شروع کی، بہت کھل کر دعوت دی۔ اللہ ایسے بھی کام لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور عورتوں کو خاص طور سے ہم پردے میں رکھیں، یہ ہمارا بھی فرض ہے۔ عورتیں کریں ان کا فرض ہے، اور یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو باہر جانے سے بچائیں، کیونکہ مرد ہمیشہ اس وقت پابندی لگاتا ہے جب وہ برائیاں اور فتنے معاشرے میں دیکھتا ہے، اور مرد ہی اصل میں تمام برائیاں معاشرے میں دیکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر کے باہر نکلتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے تو تمام برائیاں دیکھتا ہے، تو وہ اس لیے پابندی لگاتا ہے کہ ہمارے گھر کا جو نگینہ ہے، ہماری گھر کی جو عزت ہے، وہ باہر جا کر تار تار نہ ہو جائے، اس لیے پابندی لگاتا ہے۔ اسلام اسی کا گویا حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی عزت کو خود پہچانیں اور اپنی عورتوں کو بھی پہچانوائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک۔